أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نافرمانی کے بعد اب وہ فرما بردار کا ذکر فرما رہا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے کس کو ہیں؟ اولیاء کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو جب ہم دیکھیں گے تو اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، جمع اور واحد اس کی آپ لوگ انگلش میں سنگولر اور پلورل، تو یہاں پر اولیاء یہ پلورل ہے اور سنگولر ہے ولی، تو ولی کا جمع ہے اولیاء۔ تو جب ہم دیکھیں گے تو اولیاء کے لغوی معنی، ولی کے لغوی معنی ہے دوست۔ تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو اولیاء اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یا اس سے قریب سے بھی اگر سمجھا جائے کہ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں تو اولیاء اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر وہ شخص جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اولیاء اللہ ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے قریبی ہیں، یعنی اولیاء اللہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں، وہی ہے اولیاء اللہ۔ آج کی حالت میں اگر دیکھا جائے، کیا آج ہم ایسے ہیں؟ کیا آج ہم اس طریقے سے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یا جس طریقے سے نبی کا طریقہ تھا، صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے، تابعین کا طریقہ رہا ہے، تبع تابعین کا طریقہ رہا ہے، کیا اس طریقے سے ہم اور آپ چل رہے ہیں؟ اگر نہیں چل رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے ولی اور اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ اولیاء اللہ ہونے کے لیے آپ کو یعنی ہمیشہ ایک انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف ہو، وہی ہے اولیاء اللہ۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے، اس کے دل میں جب تک اللہ کا ڈر رہے گا وہ کبھی بھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑے گا، ہر نماز میں اول وقت میں اول صف میں وہ حاضر رہے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایک تڑپ ہے، اس کے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، مرنا ہے، 2 دن کی زندگی ہے، ہم اللہ کے پاس جا کر کے کیا جواب دیں گے؟ تو اولیاء اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو اولیاء اللہ کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ رشک کا مطلب ایک ہے حسد، جلن، کینہ، کپٹ، اور ایک ہے رشک کہتے ہیں کہ ایک آدمی اچھا کام کر رہا تو میں بھی کیسے کروں، یعنی مل جل کر کے کیسے کروں، اس کو کہتے ہیں رشک۔ تو انبیاء اور شہداء بھی کل قیامت کے دن رشک کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں
کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یعنی اولیاء اللہ وہ ہے جو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں مستقبل کا ذکر بیان فرمایا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی آنے والے مستقبل میں کتنوں ہی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں گی، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب یہاں پر ماضی کا استعمال کر رہا ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ جو پیچھے چھوڑ کر کے آیا ہے نہ اس کے بارے میں اس کو کوئی غم ہوگا۔ یہی ہے اولیاء اللہ، جن کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ تو گویا کہ آج کے اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، یہی اولیاء اللہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، جب بھی ہم کہیں بھی رہیں، کسی بھی مجلس میں رہیں، کھیت کھلیان میں رہیں، چٹیال میدان میں رہیں، دکان میں رہیں، آپ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں، تبھی جا کر کے ہماری یہ زندگی کامیاب کی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیے۔ انسان آج نماز سے غافل ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں 4 وقت کی نماز میں رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں نہیں رہتے ہیں، جبکہ یہ فجر کی نماز کے بارے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز، 5 وقت کی نماز جائز سی بات ہے 4 وقت کی نماز پڑھے گا، لیکن اصل بھاری نماز یہ عشاء اور فجر ہے، تو فجر کی نماز اگر کوئی شخص نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ اپنی روزی روٹی کے بارے میں پھیل جاتا ہے، تو اگر اس کو کوئی زہریلا چیز بھی کاٹ لے تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پر اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور